بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں ہوں محمد عدنان عامر، زاویہ اسکول سسٹم کے ساتھ ہشتم جماعت کے ہشتم جماعت اردو کے لیکچر نمبر 14 کے ساتھ آج ہم نے یہ اس کا سبق کا عنوان جو ہے ہمارا بہترین طالب علم کی خوبیاں۔ اس کے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ تو مشکل الفاظ جو ہے وہ ہم مکمل کریں گے۔ اس میں آپ دیکھیں پہلا لفظ ہے کم سنی، بچپن، کم عمرے، منقصب مزاج، انکساری والا یا عاجز، عائد لاگو، رسم الخط لکھنے کا طریقہ، اسی طرح دیدہ ذیل، خوبصورت، جذبہ، جوش، لطف اندوز ہونا، محظوظ ہونا یا لطف اٹھانا، محظوظ ہونا یا مزے اٹھانا، مزے لینا، ددیال، دادا کا خاندان۔ اس کا جو متضاد لفظ ہوگا وہ ہوگا ددیال کے ساتھ ننیال۔ ننیال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نانا کا خاندان۔ اسی طرح لفظ ہے خطاطی، خوش نویسی، اچھی رائٹنگ یا لکھائی جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ نواحی، آس پاس، اطراف۔ اس کے بعد الفاظ ہیں مزید، قول، بات، دکھاوا، نمائش، شعور، عقل، منفرد، انوکھا یا مختلف، تکبر، غرور، معروف، مقبول یا مشہور۔ اسی طرح واقف، جاننے والا، مہم، مشکل کام، انتہائی مشکل کام کوئی، موضوع، عنوان۔ اب یہ تو اس کے الفاظ میں نہیں ہے، باقی جو ہے اس کا مرکزی خیال دیکھیں۔ سبق بہترین طالب علم کی خوبیوں میں مصنف لکھتا ہے کہ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک طالب علم کے معاملات میں نظم و ضبط ضرور ہونا چاہیے۔ نظم و ضبط جب تک ہماری زندگی میں نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دین اسلام کا علمدار ہونے کے ناطے ہمیں اپنی زندگی دین اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی باقاعدہ شرکت کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے اس کا مرکزی خیال۔ آج یہ دو کوشچن جو ہے ہم نے مکمل کیے، ایک تو الفاظ میں نہیں تو دوسرے مرکزی خیال ہو گیا۔ یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ باقی اگر کوئی آپ کو لیکچر کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی دقت پیش آ رہی ہو تو آپ اسکول کے دیے گئے نمبر سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام، شکریہ۔